ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ رات کو تمام ساتھیوں کو گاؤں کے باہر بلایا اور انہیں ساری بات سنائی۔ 3 4 دوست ڈر گئے، باقی تیار ہو گئے۔ وہ زمانہ بالکل ہی پسماندگی کا تھا، تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا۔ لوگ پر اسرار مخلوق کی بڑی سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے تھے جنہیں سچ مانا جاتا تھا۔ ہمارے بعض دوست بھی انہیں سچ مانتے تھے۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی تصدیق کرنے کے بجائے اسے اور زیادہ سنسنی خیز اور خوفناک بنا کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ ہمارے ڈرنے والے دوستوں کا ڈر بجا تھا، ہم نے انہیں تیار کر لیا۔ اتنی دور جانا جہاں معلوم نہیں ہمیں 2 دن ٹھہرنا تھا یا 3 دن، ہماری ماؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ہم سب نے باپوں اور بڑے بھائیوں کے آگے جھوٹ بولے اور اجازت لی۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ وہاں 2 دن لگ جائیں گے۔ ہم شہر کے دھندلکے میں گاؤں سے روانہ ہوئے۔ پیدل جانا تھا، وہ پیدل سفر کا زمانہ تھا۔ مسافر رات کے آخری پہر روانہ ہوتے تھے تاکہ دھوپ چمکنے تک منزل پر پہنچ جائیں یا زیادہ تر سفر طے ہو جائے۔ ہمارے ساتھ 9 کتے تھے اور ہم 12 لڑکے تھے۔ 5 6 کے پاس کلہاڑیاں اور باقی سب کے پاس گز گز بھر لمبے ڈنڈے تھے۔ بڑے سائز کے چند ایک چاقو بھی ساتھ تھے۔ میں نے راستے میں شہباز سے کہا، اگر معاملہ بگڑ گیا اور کوئی دوست مارا گیا تو اس کی ماں کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ یہ سب ہم دونوں کے کہنے پر آئے ہیں۔ میرے دل پر جانے کیسا بوجھ تھا۔ ایک بار ہم شکار کے لیے نکلے تھے تو میرے دل پر ایسا ہی بوجھ تھا۔ اس شکار کے دوران ہمارے 2 دوست مارے گئے تھے۔ اس روز بھی بھیڑیوں سے ٹکر ہو گئی تھی اور یہ ٹکر اتفاقیہ ہو گئی تھی۔ اب پھر ہم بھیڑیوں کے شکار کو جا رہے تھے اور میرے دل پر ویسا ہی بوجھ تھا۔ جو اللہ کو منظور ہوگا صابو، شہباز خان نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مارے جائیں۔ اب ایسی باتیں نہ سوچو۔ میں ایسی باتیں سوچنے والا تو نہیں تھا، مگر کوئی اچھی سوچ آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے چہروں کو باری باری دیکھا۔ وہ سب دلیر تھے، خوش طبع تھے اور وہ بڑے ہی پیارے لڑکے تھے۔ میرے ذہن میں یہ تکلیف دہ سوچ بار بار آتی تھی، واپسی پر کون کون ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ نہ سوچو صابو، نہ سوچو، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے وہ دوست یاد آنے لگے جو شکار میں مارے گئے تھے۔ تم ڈر رہے ہو صابو؟ شہباز نے مجھے کہا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، جواب کوئی نہ دیا، اور ہم اس کے گاؤں میں پہنچ گئے جس نے ہمیں موت کے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا تھا۔ اتنے سارے کتے اور درجن بھر شکاری دیکھ کر سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ ہمارے میزبان نے گاؤں والوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اس نے شکاری بلائے ہیں۔ اس کی حویلی پکی تھی، نوکر چاکر تھے۔ ہمارے لیے اس نے ایک اور مکان خالی کروا لیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نے اس کے اور اس کے دوستوں کے کتے دیکھے، بڑے اچھے کتے تھے۔ ان کے کتوں کو بھی ہم نے اپنے کتوں کے ساتھ بندھوا دیا تاکہ شکار پر اچانک ملاقات سے ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے نہ دیکھیں اور ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ان سب نے ایک دوسرے پر غرا کر اپنا اپنا تعارف کرایا۔ ہمیں زیادہ خطرہ اپنے دوست افضل کے بولی یعنی بل ڈاگ کی طرف سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اجنبی کتے پر حملہ کر کے اپنا تعارف کروایا کرتا تھا۔ وہ دراصل اپنی لیڈری جتانے کا عادی تھا۔ اس کا چال چلن بھی ایسا ویسا ہی تھا۔ کسی اجنبی کتے کو پہلے دیکھتا تھا کہ مذکر ہے یا مونس، اس کے بعد فیصلہ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اس کا سلوک عموماً قابل تعریف نہیں ہوا کرتا تھا۔ کتوں کے اس اجتماع میں ہم کچھ دیر ان کے ساتھ رہے، انہیں پچکارا، تھپکایا اور اپنے تجربے کے مطابق ان کی دوستی کروا دی۔ رات کو ہم مکان کے وسیع کمرے میں بیٹھے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے، خطروں کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی، ہمارا میزبان باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے اونچی اونچی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم خاموش ہو گئے۔ ہمیں اپنے میزبان کے یہ الفاظ سنائی دیے، جاؤ یار، ہم اس طرح ڈرنے لگیں گے تو گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا رہے ہیں۔ اور وہ اندر آ گیا۔ ایک آدمی آیا تھا، اس نے بتایا، کہتا تھا کہ تم نے بھیڑیوں کے شکار کے لیے یہ کتے منگوائے ہیں، اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو اس شکار سے باز آ جاؤ۔ کون تھا؟ کسی نے پوچھا۔ اس کا چہرہ صافے میں تھا۔ اس نے جواب دیا، کوئی باہر کا آدمی تھا، مجھے ڈرانے آیا تھا، میرا خیال ہے اسے اسی کشمیری عامل نے بھیجا ہے۔ گاؤں کے کسی آدمی نے اس تک خبر پہنچا دی ہوگی کہ بھیڑیوں کو مارنے کے لیے باہر کے شکاری آئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کسی اور طرف جائیں گے تو اس نے مجھے پھر دھمکی دی۔ میں نے اسے کہا کہ زبانی باتوں سے تو میں ڈرنے والا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ شاہ جی کی طاقت دیکھو، انہوں نے اتنی دور بیٹھے تمہارے دلوں کا راز بھی جان لیا ہے۔
اور یہ بھی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ باہر سے کتے آئے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دیہات کی راتیں ویسے بھی خاموش ہوا کرتی ہیں۔ اتنے سارے نوجوانوں سے بھرے ہوئے کمرے کی خاموشی ڈراؤنی سی تھی۔ میرا دل پہلے ہی عجیب چال سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی، لیکن کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ دوستو، ایک بار پھر سوچ لو، ہمت ہے تو صبح چلیں گے، ہمارے میزبان نے کہا۔ تم میرے مہمان ہو، میں کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کا دل ساتھ نہ دے تو وہ نہ چلے۔ ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو وہاں بھی جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک غیر معمولی بلکہ غیر قدرتی طور پر دلیر دوست تھا، جسے ہم موٹر کہا کرتے تھے۔ اس کی جسمانی اور ذہنی پھرتی کی وجہ سے ہم نے اسے موٹر کا خطاب دیا تھا۔ ہم اس زمانے میں موٹر کار کو سب سے زیادہ تیز رفتار چیز سمجھا کرتے تھے۔ ابھی ہوائی جہاز فضا میں نہیں آئے تھے۔ کبھی کبھار 2 پروں والا ہوائی جہاز اوپر سے گزرتا تھا تو بہت دیر تک گزرتا ہی رہتا تھا۔ اسے ہم سب سے کم رفتار چیز سمجھتے تھے۔ موٹر نے محفل کا سکوت توڑ دیا۔ ہم نے بڑا لمبا سفر پیدل طے کیا تھا۔ سحر کے اندھیرے میں جاگنے کے لیے ہم سب سو گئے۔ ہمارے میزبان نے بھیڑ اسی مکان کے صحن میں باندھ دی تھی۔ میزبان کے 2 نوکروں نے ہمیں جگایا۔ وہ دودھ اور پراٹھے لائے تھے۔ ناشتے سے ہم بہت جلدی فارغ ہوئے۔ کتوں کے بھی پیٹ بھرے اور ہم کتوں اور بھیڑ کو ساتھ لے کر ادھر کو چل پڑے، جہاں سے ہم میں سے نہ جانے کس کس خوش نصیب کو واپس آنا تھا۔ سب خاموش تھے، جو ہمارا معمول نہیں تھا۔ اس خاموشی سے پتہ چلتا تھا کہ سب پر ڈر اور ہیجان طاری ہے۔ میں اور شہباز اپنے میزبان کے ساتھ آگے آگے جا رہے تھے۔ دھندلکا ابھی گہرا تھا۔ کھیتوں میں سے کسی کی آواز آئی، اوئے ادھر نہ جانا لڑکو۔ ہمارے میزبان نے جواب دیا، نہیں چاچا، ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ میں نے یہ علاقہ دور سے دیکھا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کیسا ہوگا، مگر اس میں سے گزرتے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار گزار ہے۔ وہاں ایک چوڑی پگ ڈنڈی تھی، لیکن ہم نے ادھر سے ہٹ کر مشکل راستہ اختیار کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ 2 اور آدمی ملے۔ انہوں نے بھی ہمیں روک کر کہا کہ کتے بھیڑیوں والی جگہ سے دور رکھیں۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ بلائیں ناراض ہو گئیں تو سارے علاقے پر مصیبت نازل ہوگی۔ اس سے ہمیں کشمیری عامل کی عقیدت کا اور لوگوں کے خوف کا اندازہ ہوا۔ یہ تو ہماری دلیری اور ہٹ دھرمی تھی کہ ہم وہیں جا رہے تھے جہاں جانے سے ہمیں سب روک رہے تھے، لیکن ہمارے دل خوف سے آزاد نہیں تھے۔ ہم بھی تو انہی لوگوں کی اولاد تھے جن پر فقیر، شاہ اور شر شرار سوار رہتے تھے۔ کھڈ نالے پھلانگتے اور گھاٹیاں اترتے چڑھتے ایک گاؤں سے کچھ دور سے گزرے۔ گاؤں بلندی پر تھا اور ہم ایک گہرائی میں جا رہے تھے۔ صبح کی روشنی سفید ہو چکی تھی۔ ہمارے میزبان نے بتایا کہ یہ ہے وہ گاؤں جہاں کشمیری عامل نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ اس گاؤں کے قریب سے نہ گزرتے۔ میں نے گاؤں کی طرف اوپر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جو ہمیں دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ گاؤں سے دور جا کر ہم ایک گھاٹی چڑھے اور تھوڑا فاصلہ اوپر جا کر پھر ایک لمبے چوڑے نشیب میں اترنے لگے۔ ہم اس میں جا رہے تھے۔ دائیں طرف سے نشیب کی دیوار پھٹی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک گھڑ سوار نکلا، ہاتھ سے ہمیں اشارہ کر کے ہماری طرف آیا۔ ہم سب رک گئے۔ اس نے ہمارے سامنے گھوڑا روکا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت جوان تھا۔ 2 انچ بھورے رنگ کی داڑھی خوب بھپ رہی تھی اس پر۔ اس کی آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ یہ حلیہ کشمیری عامل کا تھا جو ہمارے میزبان نے ہمیں بتایا تھا۔ میزبان نے مجھے کوہنی ماری۔ میں سمجھ گیا کہ یہی کشمیری عامل ہے۔ میں نے پیغمبر تو نہیں دیکھے، پیر، عالم اور عامل دیکھے ہیں۔ ان سب کے چہروں پر کوئی ایسی جھلک ضرور ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسے گنواروں سے بہتر انسان ہے، مگر اس عامل کا اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا اچھا قد بت دیکھ کر بھی مجھ پر ایسا اثر نہیں ہوا کہ میں کسی برگزیدہ انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نادانی کی عمر میں جب چہرے پہچاننے کی ذرہ بھر سوجھ بوجھ نہیں تھی، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ آدمی ہم سے بہتر نہیں اور یہ کوئی شریف آدمی بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر رعب تو تھا، جلال یا نور نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ شکار کھیلنے، ہمارے میزبان نے جواب دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں؟ اس نے رعب سے پوچھا۔ کس طرف؟ ہم ادھر نہیں جا رہے شاہ جی، ہمارے میزبان نے احترام سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا۔ گاؤں کے 3-4 آدمی دوڑے آئے اور کشمیری عامل کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھیڑ کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ذبح کریں گے اور بھون کر کھائیں گے، شہباز خان نے جواب دیا۔ پہلے بھی ایک آدمی بھیڑ لے کر گیا تھا، عامل نے کہا۔ اگر ہم رحم نہ کرتے
تو وہ زندہ واپس نہ آتا۔ تم سب یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ واپس چلے جاؤ، ایک آدمی نے کہا۔ باقی آدمی بھی بول پڑے، چلے جاؤ، واپس جاؤ، سرکار کا حکم فوراً مانو۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہمارے میزبان نے کہا۔ ہم ادھر نہیں جا رہے جدھر جانے سے تم روکتے ہو۔ میں پھر خبردار کرتا ہوں کہ بھیڑیوں کا شکار دل سے نکال دو، عامل نے کہا۔ میں چلا کر رہا ہوں، تھوڑے دن باقی ہیں، یہ بلائیں دفع ہو جائیں گی۔ جاؤ، گھروں کو چلے جاؤ۔ بھیڑیے تو نہیں مریں گے، مجھے تم سب کی لاشیں وہاں سے اٹھوانی پڑیں گی۔ اس شرشرار سے بچو۔ کیا شرشرار بکریوں اور بھیڑوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ میرے کسی دوست نے پوچھا۔ خدا کے کاموں میں دخل نہ دو لڑکو، عامل نے روب سے کہا۔ ہم اپنے شکار کو جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اگر کوئی بھیڑیا سامنے آ گیا تو ہم اپنے کتوں کو روکیں گے نہیں، ہمارے میزبان نے کہا۔ ہم چل پڑے۔ اس وقت تک گاؤں کے چند اور آدمی بھی وہاں آ گئے تھے، وہ بھی ہمیں آگے جانے سے روک رہے تھے۔ اگر ہمارے میزبان کی ذات اور اس کے خاندان کا رعب نہ ہوتا تو یہ لوگ ہمیں زبردستی روکتے۔ ہمیں کشمیری عامل کی دھمکیاں سنائی دیتی رہیں اور ہم چلتے گئے۔ ہمارے میزبان پر عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ جو کی جاتی، ساری ٹیم خاموش تھی، کتے بھی خاموش تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہم سب پر کسی آسیب کا قبضہ ہو گیا ہے اور ہم کسی ایسی طاقت کے زور پر چلے جا رہے ہیں جو ہماری اپنی نہیں۔ ہم سب نے پیچھے دیکھا، عامل گھوڑے پر سوار وہیں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 10-12 آدمی کھڑے تھے۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنے میزبان کی سرگوشی سنائی دی، چلے چلو، اب پیچھے نہ دیکھو۔ ہم ایک گھاٹی چڑھ رہے تھے۔ مجھے آج بھی وہ منظر اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم بلندی پر تھے، وسیع و عریض میدانی نشیب میں ہری کھیتیاں اور درخت تھے۔ ان کے درمیان ایک بڑا ہی خوبصورت جوان گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ارد گرد اس کے مرید کھڑے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سب خواب تھا، ڈراؤنا بھی تھا، خوبصورت بھی۔ اس بلندی سے کشمیر کے پہاڑ نظر آ رہے تھے، ان کی چوٹیاں برف سے سفید تھیں۔ وہ پہاڑ آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ میرے علاقے میں کہیں بھی چلے جاؤ، یہ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ہم کتوں اور بھیڑ کو ساتھ لیے یوں آگے جا رہے تھے جیسے ان پہاڑوں سے ٹکر لینے جا رہے ہوں۔ یہ عامل انہی پہاڑیوں کی پیداوار تھا۔ وہاں سے آگے 2 میل کی بڑی ہی مشکل مسافت طے کر کے ہمارا میزبان رک گیا۔ اس نے کہا، کتوں کو پیچھے رکھنا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور آگے لے گیا۔ وہ بیٹھ گیا، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم ایسے ہی ایک نشیب کی منڈیر پر بیٹھے تھے جیسے نشیب سے عامل نے ہمیں روکا تھا۔ یہ 400-500 قدم لمبا اور 200-250 قدم چوڑا تھا۔ گہرائی کہیں سے 8-10 گز اور کہیں سے کم اور زیادہ تھی۔ اس میں کوئی کھیتی نہیں تھی۔ کانٹوں والی پیلی پیلی جھاڑیاں اور آک کے پودے تھے۔ شیشم اور کیکر کے درخت بھی تھے۔ کچھ درخت بیری اور شہتوت کے بھی تھے اور اونچی نیچی گھاس بھی تھی۔ نشیب کے ایک طرف سے اندر جانے کو 1.5 گز چوڑا راستہ تھا اور ایسا ہی ایک راستہ اس کے مقابل تھا۔ دیواروں میں کہیں کہیں لمبوترے اور گول شگاف بھی تھے۔ گیدڑوں، بھیڑیوں وغیرہ کے رہنے کے لیے یہ بڑی موزوں جگہ تھی۔ شہباز خان نے سب سے کہا، خدا کو یاد کرو، جسے جو کچھ یاد ہے پڑھتے رہو۔ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں جو تمہیں بچا سکے یا تمہیں فنا کر سکے۔ ہم جو سکیم بنا کر چلے تھے اس کے مطابق کتوں کو اوپر ایک کھڈ میں چھپا دیا۔ 2-3 لڑکے ایک راستے کی طرف باہر کی طرف سے چلے گئے اور 2-3 دوسرے راستے کی طرف گئے۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہاں سے دیوار عمودی نہیں ڈھلوانی تھی، وہاں سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ ہمارا میزبان بھیڑ کو ساتھ لے کر نیچے چلا گیا۔ اس نے نشیبی میدان کے وسط میں جا کر بھیڑ کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس سے اس نے بھیڑ کو پیٹا اور بھیڑ بڑی زور زور سے بولنے اور دوڑنے لگی۔ میزبان دوڑتا آیا اور ڈھلان سے اوپر چڑھ آیا۔ ہمیں توقع تھی کہ بھیڑیے بہت انتظار کروائیں گے۔ بھیڑ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ نصف گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ بھیڑ رکی اور بدک کر اندھا دھند دوڑ پڑی۔ ایک بھیڑیا نظر آیا۔ اس نے بھیڑ کو دیکھا تو وہ بھونکا اور بھیڑ کے پیچھے دوڑا۔ فوراً بعد 3 اور بھیڑیے نظر آئے اور سب بھیڑ کے پیچھے دوڑے۔ کہاں بھیڑیے کی رفتار اور کہاں بھیڑ کی بھدی چال۔ پہلا بھیڑیا اس پر جھپٹا، بھیڑ گری اور اٹھ کر پھر بھاگی۔ ہم ابھی کتے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ چاروں بھیڑیوں نے بھیڑ کو گھیر لیا اور اس پر حملے کرنے لگے۔ وہ شاید اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بھیڑ اٹھ کر دوڑتی تھی،
چاروں اس کے ساتھ دوڑ کر اسے گرا لیتے اور اسے دیکھنے لگتے تھے۔ یہ ہمارا شکار تھا، جسے دیکھتے ہی ہماری شکاری حس بیدار ہو گئی اور باقی تمام حصیں سو گئیں۔ ڈر نہ رہا، ہی جان نہ رہا، یہ احساس بھی نہ رہا کہ یہ بھیڑیے نہیں کسی فقیر کی بلائیں یا بدروحیں ہیں۔ یہ خیال ضرور آیا کہ یہ کوئی شرشرار ہوتا تو پہلا حملہ ہم پر ہوتا۔ بھیڑ تو بے گناہ تھی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس خطرے کا خوف محسوس ہو اس کا سامنا کرو تو خوف ختم ہو جاتا ہے اور خطرے کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ خطرہ کسی درندے کا ہو، خواہ اپنے اندر سے کوئی خیالی خطرہ اٹھے، اس کا مقابلہ کرو تو فتح آپ کی ہوگی۔ اور جب مقصد نیک ہو، دل میں خدا اور رسول کا نام ہو اور جرت ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ ہم نے نشیب کے دونوں راستوں کے باہر لڑکے بھیج دیے تھے، ان کے ساتھ 2-3 کتے بھی تھے۔ ان میں سے ایک کتا بھیڑیوں کی آواز پر بے قابو ہو گیا اور زنجیر چھڑوا کر اندر چلا گیا۔ میں نے اوپر سے اس اکیلے کتے کو 4 بھیڑیوں کی طرف جاتے دیکھا تو اس کی موت مجھے صاف نظر آنے لگی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کتوں کو اس وقت چھوڑیں گے جب بھیڑیے بھیڑ کو چیرنے پھاڑنے اور کھانے میں مگن ہوں گے، مگر اس کتے کو بچانے کے لیے میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ کتے چھوڑ دیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ہمارا دوست موٹر کتے کے پیچھے اکیلا اندر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ خوش قسمتی سے بھیڑیوں نے بھیڑ کو گرا کر اسے منہ میں بھنبوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے کتوں کو کھڈ سے نکالا اور ڈھلان پر کھڑا کر کے بھیڑیے دکھائے۔ ہمارے اشارے کی دیر تھی، ہم نے پٹوں سے زنجیریں نکال دیں، کتے ڈھلان سے اتر گئے۔ کسی نے چلا کر کہا، ہوشیار بھائیو، راستے روک کر رکھنا۔ دونوں راستے پر جو کتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے گئے اور لڑکے کلہاڑیاں تانے وہیں کھڑے رہے۔ 13 کتوں اور 4 بھیڑیوں کا بڑا ہی خون ریز مارکا شروع ہو گیا۔ ہم جانتے تھے کہ بھیڑیے کے مقابلے میں کتے کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کتا درندہ نہیں ہوتا اور اس کے پنجے درندوں کی طرح شکار کی کھال میں گہرے نہیں اتر سکتے۔ کتے کے دانت ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی جسامت کے جانور کو درندوں کی طرح چیر پھاڑ سکیں۔ اس کے مقابلے میں بھیڑیے کے دانت اور پنجے چیرنے پھاڑنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس مقابلے میں 2-3 کتوں کا ضائع یا شدید زخمی ہونا ضروری تھا۔ ہمارا مقصد لڑائی دیکھنا نہیں بلکہ بھیڑیوں کو مارنا تھا۔ بھیڑیے بھاگنے کے بجائے جم کر مقابلہ کر رہے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بھیڑ زخمی پڑی تڑپ رہی تھی۔ یہ بھیڑیوں کا شکار تھا۔ وہ بھوکے بھی تھے، اپنے شکار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ وہ 4 ہیں اور کتے 13 ہیں۔ ہم سب کلہاڑیاں اور ڈنڈے تانے اوپر سے نیچے کو دوڑے۔ بھیڑیے کتوں سے الجھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان پر کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں مارکا ختم ہو گیا، ایک بھی بھیڑیا زندہ نہ رہا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ہم پر کسی طرف سے کوئی مصیبت نازل نہیں ہو رہی تھی۔ کتے بھیڑیوں کو بھنبوڑ رہے تھے۔ ہمارے دل خوف سے آزاد ہو گئے۔ اگر یہ بھیڑیے شرشرار ہوتے تو غائب ہو جاتے۔ یہ ثبوت ہمیں عامل کو اور اس کے ماننے والوں کو دکھانا تھا۔ 2 لڑکوں نے ایک بھیڑیے کو پچھلی ٹانگوں سے پکڑا اور واپسی کے سفر پر گھسیٹنے لگے۔ ہم جب اس گاؤں میں داخل ہوئے جہاں عامل نے ڈیرے ڈال رکھے تھے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے گرد جمع ہو گیا۔ یہ صرف اسی گاؤں کی آبادی نہیں تھی، دوسرے گاؤں سے بھی لوگ، جن میں عورتیں بھی تھیں، شاہ جی کے سلام کو آئے ہوئے تھے۔ ہمارے میزبان نے للکار کر کہا، شاہ جی باہر آؤ۔ لوگوں میں سے بعض نے احتجاج کیا کہ ہم ان کے مرشد کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ہم نے پرواہ نہ کی، لوگوں کو بھیڑیوں کی اصلیت بتائی، مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ دنگا فساد کا بھی کچھ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے لوگوں کی غیرت کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی، لیکن عامل ان کی غیرت پر سوار ہو گیا تھا، وہ باہر نہ آیا۔ ہمارے میزبان نے یہ غلطی کی کہ للکار کر کہا کہ ہم تھانے جا رہے ہیں، اس ڈاکو شاہ کو ہتھکڑیاں لگوا کر یہاں سے نکلوائیں گے۔ سوچا میں نے بھی یہی تھا کہ یہاں سے خاموشی سے نکل جائیں گے اور گوجر خان تھانے میں رپورٹ لکھوائیں گے کہ ایک دھوکے باز آدمی دیہاتیوں کو لوٹ رہا ہے اور وہ لوگوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، اور اس نے ایسے بھیڑیوں کو زندہ رکھنے کا اہتمام کر دیا تھا جو مویشیوں اور انسانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ہمارے میزبان نے یہ اعلان کر کے غلطی کی کہ ہم پولیس کو رپورٹ دیں گے۔ سب سے بڑی غلطی تو لوگوں کی تھی، جو اس فریب کار کے خلاف صاف ثبوت دیکھ کر بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دراصل اس فریب کار کی حفاظت نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی پسماندہ خیالی اور حماقت کا تحفظ کر رہے تھے۔ ہم بھیڑیوں کو گھسیٹتے میزبان کے گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے ہماری باتیں دھیان سے سنی
اور وہ مان گئے کہ یہ بھیڑیے ہی تھے۔ ہمیں اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری مائیں پریشان ہوں گی، ان کے ہونٹوں پر گالیاں اور دل میں ہماری سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ طے یہ ہوا کہ ہمارا میزبان نمبردار اور 2-3 معززین کو ساتھ لے کر تھانے جائے گا، اور اگر کیس رجسٹر ہو گیا تو ہم سب گواہی دیں گے۔ ہم کھانا کھا کر اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اپنے گاؤں میں گواہی کے لیے پولیس کے بلاوے کا انتظار کرنے لگے۔ 14-15 دن گزر گئے۔ بلاوے کی جگہ ہمارا میزبان ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ وہ اسی گھوڑی پر آیا تھا جس کی بیماری نے گوجر خان مویشیوں کے ہسپتال میں ہمارا تعارف کروایا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ تھانے گیا تھا یا نہیں۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم اسی شام تھانے نہ گئے۔ دوسرے دن جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ کمہار جس کے گھر کشمیری عامل نے ڈیرا جمایا تھا ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور 2-3 معزز آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو کشمیری عامل کمہار کی بہو کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ یہ لوگ تھانے جا رہے تھے۔ اب پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے اور گاؤں کے 3-4 آدمی بھی اس کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ہم یہی سمجھ سکے کہ وہ کوئی جرائم پیشہ دھوکے باز تھا۔ اس نے اس علاقے میں آ کر بھیڑیوں کی تباہ کاری دیکھی اور سنا کہ یہ ایک فقیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے، تو اس نے اسی کو اپنی فریب کاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اس نے کمہار کی بہو دیکھ لی ہوگی، وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ اس شخص نے اسی گھر میں اڈا جما لیا۔ اس نے لوگوں کی کمزوری، جو ایمان کی کمزوری تھی، اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ کمہار کی بہو اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ اس کا خامند دائمی مریض اور پاگل سا نظر آتا تھا۔ بھیڑیوں نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا یہ جعلی عامل کر گیا۔ اس کے بعد کوئی بھیڑ بکری کسی بھیڑیے کی نظر نہ ہوئی، نہ کوئی بھیڑیا سامنے آیا۔ البتہ عامل، فقیر اور پیر لوگوں کے دین و ایمان کو چیرتے پھاڑتے رہے۔ وہ تو پسماندگی کا دور تھا، تعلیم نہیں تھی۔ یہ توہم پرستی قابل فہم تھی، مگر آج جب انسان نے چاند کا چہرہ بھی قریب سے دیکھ لیا ہے، پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں صدیوں پرانی توہم پرستی اور پیر پرستی بدستور موجود ہے، اور یہ انسانی بھیڑیے ہمارے قومی کردار اور ایمان کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔